یجمعون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے، اور درود و سلام آخر الزمان پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کے درس میں سب سے پہلے میں نے اپنے سامعین کے لیے اور اپنے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہم سب بھائیوں کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ جو ہو سکا سو کیا، رکوع ہوئے، سجدے ہوئے، صدقہ و خیرات، ذکر و اذکار، اللہ جتنی محنت ہو سکی اس کو اپنے حضور قبول فرما لے۔ میں نے ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، البتہ اللہ کی طرف سے بخشش کا مل جانا، وَرَحْمَةٌ اور رحمت کا مل جانا، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ایک شخص ڈالر، ریال، دنیا کی دولتیں، دنیا کا مال وہ اکٹھا کرتا ہے، وہ جتنا بھی اکٹھا کر لے، پوری کائنات کی دولتیں اکٹھی کر لے، اگر وہ ایمان سے محروم ہے اور نیک اعمال سے محروم ہے تو اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کو اللہ نے معافی کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور جس پہ اللہ نے اپنی رحمت کر دی، وہ کہیں بہتر ہے۔ رحمت اور بخشش کا نتیجہ جنت ہے، کفر اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو بغاوت ہے اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اب بخشش کے نتیجے میں جنت ملتی ہے، رحمت کے نتیجے میں جنت ملتی ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں کسی شخص کے پاس اربوں خربوں ریال ڈالر ہو، ساری کائنات سونے سے بھر جائے اور وہ اللہ کے حضور پیش کرے کہ اللہ اتنی بڑی دولتیں مجھ سے تم قبول کر لے اور مجھے جہنم سے آزاد کر دے، تو اللہ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح کر دیا، فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بلا شبہ وہ لوگ جو کافر ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اور پھر اسی حالت میں وہ مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، فرمایا یہ وہ بد نصیب ہیں کہ اگر اب جہنم سے آزادی کے لیے یہ زمین بر سونا بھی اللہ کے حضور پیش کریں تو اللہ رب العالمین اس کا یہ سونا قبول نہیں فرمائیں گے۔ آپ لوگوں کو علماء کرام نے ماہ رمضان کے اندر دو احادیث بڑی کثرت سے سنائے۔ ایک حدیث کا تعلق قیام اللیل سے اور دوسری حدیث کا تعلق سیام کے ساتھ، اور دونوں کا انجام کیا ہے، دونوں کا نتیجہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسا شخص جو رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ روزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسا آدمی جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ بھائیوں نے یہ احادیث سنی، ظاہر بات ہے
کہ آپ کے دل کے اندر یہ تڑپ تو پیدا ہوئی ہوگی، یہ جذبہ تو کھڑا ہوا ہوگا کہ اللہ اب یہ راتیں بھی بس گزر جانے والی، ماہ رمضان بھی ہم سے الوداع ہو جانے والا، اب بھی کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو میرے محترم بھائیو ذرا غور کیجئے، میں 2-3 عمل پیش کرنا چاہتا ہوں جن کے نتیجے میں آپ بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کے ہم امیدوار ہو سکتے ہیں، اللہ کی بخشش کے ہم مستحق ٹھہر سکتے ہیں۔ آئیے ذرا سنیے، میرے اور تیرے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا ایک شخص وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اور یہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ماہ رمضان میں بھی ضرورت تھی، ماہ رمضان کے گزرنے میں بھی ضرورت ہے، پیٹ جو لگا ہوا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ اب ایک شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے کھاتا ہے، پیتا ہے۔ کھانے پینے کے بعد میرے اور تیرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ شخص اپنی زبان سے یہ دعا کے کلمات ادا کر لے، کیا کہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ میرے اللہ ساری تعریفوں کا تو ہی مالک ہے، ساری تعریفوں کا تو ہی مستحق ہے۔ یہ جو میں نے کھانا کھایا ہے یا میں نے پانی پیا ہے، یہ میری طاقت میں نہیں تھا کہ میں ایک لقمہ بھی پیدا کر سکتا، ایک قطرہ پانی کا بھی میں اس کو پیدا کر سکتا۔ اللہ یہ تو نے مجھ کو عطا کیا ہے، کھانا بھی تو نے دیا، پانی بھی تو نے دیا۔ اللہ تیری مہربانی، تیرا شکر، اللہ تیرے لیے حمد، تیرے لیے ثنا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کھانا کھانے کے بعد، پیٹ بھر جانے کے بعد اور پیاس بجھ جانے کے بعد یہ جملے ادا کرے گا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، کتنا پیارا سودا ہے، کتنا پیارا انداز ہے اور کتنی پیاری تعلیمات ہیں کہ پیاس بھی بجھ گئی، کھانا کھانے سے بھوک بھی مٹ گئی اور دعا پڑھنے سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہو گئے۔ اور پھر آپ نے لباس زیب تن کیا، نیا لباس سلایا، سلانے کے بعد اب اس کو زیب تن کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے شلوار قمیض پہنی، اپنا لباس زیب تن کیا، زبان حرکت میں آئی، فرمایا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ما اواری بہی وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے لباس دیا، اگر تو مجھے لباس نہ دیتا کتنی شرم کی بات تھی، میں بے لباس پھرتا، اور پھر لباس بھی ایسا دیا کہ جس کے نتیجے میں خوبصورت ایک شخصیت کا حامل ٹھہرا۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لباس کے زیب تن کرنے سے جہاں اس کا سطر ڈھانپا گیا، جہاں اس کو خوبصورتیاں مل گئی، وہاں ساتھ اللہ رب العالمین نے سابقہ زندگی کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ ابھی آپ لوگ آذان سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی آذان کو سنتا ہے، آذان سننے کے بعد وہ کہتا ہے انا اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ، جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں بھی یہ گواہی دیتا ہوں اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں۔ اور ساتھ کیا کہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرے اوپر خوش ہوں، ہر حال میں تیرے اوپر میں راضی ہوں۔ اللہ یہ جو تو نے مجھے دستور حیات اسلام دین عطا کیا، میں اس پہ راضی ہوں، میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہوں۔ فرمایا جو یہ کلمات کہتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے جا میرے بندے، میں نے تیری سابقہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے
میرے بھائیوں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اذان سنی، اذان سننے کے بعد کاروبار چھوڑا، اپنی دکان چھوڑی، مصروفیات کو چھوڑ کر اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے یہ شخص بڑے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے۔ فرمایا من توضأ فاحسن وضوءه، بڑا بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعتیں وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور پڑھی اس انداز سے، فرمایا لا یسہو فیہما، یہ اپنی نماز کے اندر بھولا نہیں، کہیں خیالات میں بھٹکا نہیں، توجہ اللہ کی طرف ہے، رکوع کرتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا ہوا محسوس کرتا ہے، سجدے میں پڑا ہے اپنے آپ کو اللہ کے چوکھٹ پہ سر جھکائے محسوس کرتا ہے۔ فرمایا یہ اپنے 2 رکعتیں ادا کرنے میں خیالات کی رو میں بہ نہیں گیا، بلکہ اللہ کی طرف اس کی توجہ رہی۔ فرمایا جب یہ نماز 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی سابقہ زندگی کی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر یہی بس نہیں، آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے، باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور جہری نماز ہے، مغرب عشاء یا صبح کی نماز ہے، آپ امام کے پیچھے کھڑے تھے، امام نے کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب امام یہاں تک پہنچا، امام نے بھی کہا آمین، آپ نے بھی کہا آمین۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کا کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فرمایا سنو فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ بِقَوْلِ الْمَلَائِكَةِ، جس آدمی کا آمین کہنا اس انداز سے ہے، پیارے سے انداز سے، نہ بہت اونچی بلند آواز سے، نہ بہت اپنے منہ کے اندر، بلکہ محبت کے ساتھ یہ آمین کے بول بولتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فرمایا جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین کے عین موافق ہوئی، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے ساتھ سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب آخری حدیث سن لیجئے، میرے اور تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ایسا شخص ہے چلتے پھرتے اپنا کاروبار کرتے، اپنے گھر میں آتے اور جاتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی گفتگو کو چھوڑ کر، سیاست کی باتیں چھوڑ کر، دنیا جہاں کی باتیں چھوڑ کر، جب بھی اس کو موقع ملتا ہے کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، جاتے آتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب یہ اپنی زبان سے کلمات کہتا ہے، آسمان والا رب کہتا ہے جا میرے بندے، تو نے میری تسبیحات کے کلمات بولے، تو نے میری حمد کی، میں نے تیری سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ اگر ماہ رمضان چلا گیا ہے، اس نے جانا ہی تھا، اگر یہ راتیں بیت گئی انہوں نے بیت ہی جانا تھا، لیکن اب بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے ایسے معمولات ہیں، بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سر انجام دیں تو انشاءاللہ بخشش کے سرٹیفکیٹ اب بھی ہمارے منتظر ہیں، اللہ کی رحمت اب بھی ہماری منتظر ہے۔ اللہ کرے جس طرح ہمیں رغبت تھی ماہ رمضان میں اللہ کی در کے آنے کی، جس طرح ہمیں شوق تھا نماز پڑھنے کا، صدقہ و خیرات کرنے کا، ذکر و اذکار کرنے کا، اگر اس پر ہم نے دوام حاصل کیا، ہمیشہ کی اختیار کی، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اتنا وفادار ہے کہ اب بھی تمہارے لیے رحمتوں کے وہ دروازے کھولے رکھے گا اور تمہیں اللہ اپنی مرضی سے اپنی رحمت سے بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری کیے جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور جو بعد والی زندگی ہے میرے بھائیوں، بس آخری جملہ ہے، غور سے سن لیجئے گا۔ کسی آدمی کے ساتھ آپ ملتے ہیں، 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد سال ہر سال پھر تم اس کی طرف رخ نہیں کرتے، اس کا حال نہیں پوچھتے،
پوچھتے، نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے، تو میرے محترم بھائیو وہ چند دن کی ملاقاتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہم نے ملاقات کی، اب ہم نے اللہ کو بھول نہیں جانا، بلکہ باقی ایام میں جو ہماری پریکٹس کروائی گئی، ہم نے اس پریکٹس کے مطابق انشاءاللہ عبادتوں کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ اپنے لیے، ملک کے لیے، پوری کائنات کے لیے ہم نے دعائیں کرنی ہے۔ اللہ زندہ رکھ اسلام پہ، موت آئے ایمان پہ، اللہ ایسا خوش قسمت بنا دے، قیامت کا روز ہو محمد رسول اللہ کا ہمیں تو دیدار کروا دے، جب ہم جنتوں میں چلے جائیں اللہ ایسا خوش قسمت بنا دے، جب چاہے معبود کو دیکھ لیں اور جب چاہے محبوب کو دیکھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔